تاریخی حیثیت موازنہ بعض اوقات ناگوار ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کا ارادہ بھی کرے تو جلد ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اناجیل کے عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں در حقیقت کوئی قابل موازنہ پہلو ہی نہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل طور پر تاریخی شخصیت ہیں جن کی زندگی کا ہر پہلو حدیث اور تاریخ کی تنقیدی جانچ سے گزرے ہوئے مستند مصادر میں محفوظ ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ کی زندگی اور شخصیت اسرار میں لپٹی ہوئی ہے۔ ایسے علماء بھی موجود ہیں جو حضرت عیسیٰ کے تاریخی وجود ہی کو سرے سے رد کر دیتے ہیں اور انہیں ایک اساطیری کردار قرار دیتے ہیں۔ اگرچہ ہم اس رائے کو انتہا پسندانہ سمجھیں اور جیسا کہ مسلمان کرتے ہیں یہ تسلیم کر لیں کہ عیسیٰ نامی ایک شخص واقعی عیسوی عہد کے آغاز سے چند سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوا اور اس نے خود کو یہودیوں کے متوقع مسیح کے طور پر پیش کیا، تب بھی اس کے بارے میں ہماری معلومات اتنی منتشر اور غیر یقینی ہیں کہ اس کی زندگی اور شخصیت کی کوئی واضح تصویر ہمارے ذہن میں نہیں بنتی۔ ان کی پیدائش کی تاریخ، مقام اور طریقے کے بارے میں شکوک موجود ہیں۔ ان کی زندگی کے پہلے 30 برسوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ ان کی وفات کے بارے میں اختلافات ہیں۔ اناجیل ہمیں ان کی زندگی کے بمشکل 2 برسوں سے کچھ زیادہ کا احوال دیتی ہیں، اور وہ بھی ایسے انداز میں جو تاریخی تنقید کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ ایک سابقہ باب میں ڈاکٹر C.J. کیڈوکس، جو آکسفورڈ میں چرچ ہسٹری کے میکینل پروفیسر تھے، کا حوالہ دیا جا چکا ہے، جنہوں نے لکھا کہ بہت سے جدید محققین اور ناقدین کے نزدیک اناجیل میں موجود تاریخی حقیقت اور افسانوی یا اساطیری مواد میں تمیز کر کے حضرت عیسیٰ کی سوانح کو از سر نو مرتب کرنا ایک نا امید کن کوشش ہے۔ مکمل نمونہ: اگرچہ قرآن مجید کی بنیاد پر میں حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے کردار کو یکساں طور پر خدائی، پاکیزہ، بلند اور متاثر کن سمجھتا ہوں، لیکن حضرت عیسیٰ کو وہ مواقع حاصل نہ ہو سکے جن کی بدولت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کے لیے کامل نمونہ بن سکے۔ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، اس لیے وہ شوہر اور باپ کے طور پر نمونہ نہ بن سکے۔ انہوں نے اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل نہیں کیا، اس لیے یہ دکھانے کا موقع نہ ملا کہ فتح کے بعد دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ وہ اپنے ستانے والوں کو اپنے قابو میں نہ لا سکے، اس لیے حقیقی درگزر اور معافی کا عملی مظاہرہ نہ ہو سکا۔ وہ اقتدار میں نہ آئے، اس لیے ایک عادل اور مہربان حکمران اور منصف کا نمونہ پیش نہ کر سکے۔ اگر ہمیں ایک مثالی ازدواجی زندگی اور ایک دانا، عادل اور مہربان حکمران کی تصویر دیکھنی ہو جسے کوئی چیز بدعنوان نہ کر سکے اور جو اپنی قوم کی مادی و اخلاقی فلاح کے لیے ہر حال میں کوشاں رہے، تو ہمیں حضرت عیسیٰ نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و ستم اور کامیابی دونوں مراحل دیکھے۔ انہوں نے مذہب کے مظلوم مبلغ کی حیثیت سے گہرے ترین اندھیروں میں صبر، ثابت قدمی، جرت اور دشمنوں سے محبت کی بے مثال مثالیں پیش کیں، اور جب ان کے بدترین دشمن بے بس ہو گئے تو فتح کے لمحات میں بے نظیر ضبط نفس اور رحمت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عیسیٰ کو اپنی بہت سی تعلیمات کو عملی جامہ پہنانے کا موقع نہ مل سکا۔ مثال کے طور پر انہوں نے اپنے پیروکاروں کو لباس بیچ کر تلوار خریدنے کا مشورہ دیا، لیکن وہ انہیں تلوار کے درست استعمال کا عملی نمونہ نہ دکھا سکے۔ بعض اوقات ظلم اور جارحیت کے خلاف مزاحمت ہمارا اعلیٰ ترین فرض بن جاتی ہے، مثلاً جب بے بس مرد، عورتیں اور بچے قتل کیے جا رہے ہوں اور لوگوں کو اپنے عقیدے پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کی آزادی متعصب اور ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں سلب ہو جائے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے دکھایا کہ اللہ کا سچا سپاہی عدم برداشت اور بے رحمانہ تشدد کا شکار افراد کا محافظ میدان جنگ اور شکست و فتح کے لمحات میں کیسا رویہ اختیار کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی سے مماثلت رکھتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ اتنی طویل عمر نہ پا سکے کہ اپنی تعلیمات کو عملی شکل دے سکیں اور اپنے پیغام کے سماجی اثرات کو واضح کر سکیں۔ انہیں اپنی تعلیمات کو زندگی کے تمام حالات پر منطبق کرنے اور وہ عظیم سماجی اصلاحات نافذ کرنے کا موقع نہ ملا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیں۔ آج کا جدید انسان جو شوہر، باپ، غریب مزدور، شہری، پڑوسی، نئے افکار کا ناپسندیدہ دائی، مذہبی اور سیاسی تعصب کا شکار، صاحب اقتدار فرد،
کامیاب قائد، سپاہی، تاجر، قاضی اور حکمران کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی کے ہر حال اور ہر شعبے میں اپنے لیے ایک کامل نمونہ پائے گا۔ اسلام اور عیسائیت کے عقائد۔ عیسائیت، جیسا کہ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دونوں فرقوں کے عیسائی اسے سمجھتے اور مانتے ہیں، 3 عقائد یعنی کریڈز پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، عقیدہ رسولان، نمبر 2، نقیہ کا عقیدہ، نمبر 3، اتھاناسیائی عقیدہ۔ عیسائیت کے بنیادی عقائد یہ ہیں: نمبر 1، تثلیث، نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت، نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ابن اللہ ہونا، نمبر 4، اصل گناہ، نمبر 5، کفارہ۔ اسلام میں ان میں سے کسی عقیدے کی کوئی جگہ نہیں۔ اسلام عیسائیت کے خدا کے تصور کے مقابلے میں خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دیے جانے کو شرک اور بت پرستی کی طرف رجعت سمجھتا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا کوئی اوتار نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی اور رسول تھے، اور دیگر تمام انبیاء کی طرح بشمول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکمل طور پر انسان تھے۔ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن خدا ہونے کے عقیدے کو بھی رد کرتا ہے۔ انہیں خدا کا بیٹا اس معنی میں پڑھا جا سکتا ہے جس معنی میں تمام نیک انسان خدا کے بندے یا اولاد کہلا سکتے ہیں، مگر کسی حقیقی، جسمانی یا خاص معنی میں نہیں۔ اسی طرح اسلام اصل گناہ، نیابتاً قربانی اور کفارے کے عقائد کو بھی مسترد کرتا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد یہ ہیں: نمبر 1، اللہ کی وحدانیت، نمبر 2، دنیا کی تمام قوموں میں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء پر ایمان، نمبر 3، اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی پر ایمان جو انسانوں کو حق اور راست بازی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، نمبر 4، انسانی فطرت کی اصل پاکیزگی اور انسان کی لامحدود اخلاقی اور روحانی ترقی کی صلاحیت، اللہ پر ایمان اور انبیاء کی تعلیمات کی پیروی کے ذریعے، اور نمبر 5، ذاتی جواب دہی اور بنی نوع انسان کی عالمی اخوت۔